بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اس مالک کی توفیق سے ہم یہاں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ احباب کی زیارت نصیب فرمائی. ہم مسلمان اگر یہ سمجھ لیں علم کے ذریعے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی صفات کیا ہیں، ہمارے رب کی طاقتیں کیا ہیں، تو ہم کسی نتیجے پہ ضرور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ انسان پہچان اس وقت کرتا ہے جب کتاب و سنت کا مطالعہ کرتا ہے. کتاب و سنت کے ذریعے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا مالک اور میرا خالق کون ہے. جب کوئی انسان اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے تو وہ یقیناً پھر اپنی حاجتیں، اپنی مشکلیں، اپنی ضرورتیں اسی کے سامنے رکھتا ہے. اور انسان پھر یہ بھی پہچان کرتا ہے کہ میری کیا حقیقت ہے، میرے بس میں کیا ہے اور کیا میرے بس میں نہیں ہے. یہ انسان جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، جو گندے پانی سے بنا، مٹی سے بنا اور زمین پہ آ کر کے یہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، جس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مالک نے خود فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا. اس کی اصلی حیثیت اس دنیا میں یوں سمجھیے کہ یہ گندا پانی جو نالیوں میں بہتا ہے اور یہی گندگی سب جانتے ہیں کہ جس سے اس کو بنایا گیا. اور اگر تو خوبصورت بن کے دنیا میں آ گیا ہے تو اس مالک کا مقابلہ نہ کر جو کہ فعال لما یرید ہے. جب چاہے، جس وقت چاہے وہ کام کر دے، عمل میں لے آئے. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، اکیلا ہی ایک اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اللہم اغفرنی بما شئت. پوری افواج کو رب اسی ٹائم غرق کر دیتا ہے تو ایک کو محفوظ کر لیتا ہے. جب تک ہم اس کی پہچان نہیں کریں گے کہ اس مالک کا جب آرڈر آتا ہے پھر کسی سے پوچھا نہیں جاتا، پھر کیا ہوتا ہے انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له كن
فیکون، جب اللہ کا آرڈر آتا ہے وہ رب تو صرف آرڈر کر دیتا ہے کن فیکون، اللہ کے آرڈر کے ساتھ زمین میں انقلاب آ جائے، اللہ کے آرڈر کے ساتھ آسمانوں میں انقلاب آ جائے، رب چاہے سب کو بدل کر کے رکھ دے، یہ کہتا ہے فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا، اس کو پتا نہیں یہ زلزلے لانے والا کون ہے۔ اس کو یہ تو سوچ ہونی چاہیے کہ یہ زمین میں جو رب چیزوں کو تبدیل کرتا ہے یہ تبدیلیاں کون لاتا ہے؟ یہ آسمان، ان کو پتا نہیں ہے کہ رب اس آسمان سے پتھروں کی بارش کو نازل کرنے پہ قادر ہے، اور اگر ایرسل علیکم حاصبا اس کی طرف سے آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میری مالک کی طاقتیں اور قوتیں ہیں کہ وہ چیزوں کو روکے رکھے تو بغیر ستونوں کے آسمان کو روک دے، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ روکنے پہ آئے، چلتے ہوئے سمندر میں سے راستے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دے تو میرے رب کی مرضی ہے۔ مرضی پہ آئے، آگ کے اندر پہنچے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جلانے کے بجائے کیا بن جائے؟ گلزار بن جائے، لیکن آرڈر کس کا آتا ہے؟ غور کرنا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ تو میرے رب کا آرڈر چلتا ہے نا، اس لیے اپنے التجا اللہ کے سامنے رکھا کر رب کی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا کر، نہ تو پہلے کچھ کر سکا نہ اب کر سکتا ہے، ورنہ وہ جو اپنے طور پہ جنت بنانے والا جنت تیار کر چکا، جب جنت میں جانے لگا ابھی زمین پہ پانی آیا تو اس کی روح کس کا دی جاتی ہے؟ یہاں پتا چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ رب ہے، ہم بھول گئے اسے، جس نے آپ کو اور مجھے چلایا ہم اسے بھول گئے۔ وہ رب چاہے بیٹے 12-13 کو عطا کر دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے نبی کو بنا دے، وہ رب مرضی والا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندوں کے اختیار میں چیزیں ہیں؟ نہیں نہیں، یہاں بولے میں یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ رب جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، بیٹیاں عطا کر دے، دونوں ملا کر کے دے دے تو رب مرضی والا ہے، کچھ بھی عطا نہ کرے تو رب مرضی والا ہے۔ ارے اگر 12 بیٹے دے کے واپس لے لے تو رب تب بھی مرضی والا ہے۔ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، بیٹے واپس لے لیے، رب مرضی والا ہے۔ کسی کی طاقت اور جرت نہیں کہ رب سے کہے تو نے ایسے کیوں کیا تھا، اللہ سے ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ابو اجرا کہتے ہیں کہ قافلہ آیا
یمن کا قافلہ آیا، الحسین ابن فضالہ بھی اس کے اندر موجود ہے، ابن عیینہ بھی موجود ہے، 11 آدمیوں کا وفد میرے نبی کے پاس آیا، سامنے آ کر کے بیٹھے، اپنے اسلام کو ظاہر کیا، مسلمان ہو گئے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھے، آنے والوں سے آپ سوال کیا کرتے تھے، اپنے اپنے علاقے کے حالات بیان کرو۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ نے پوچھا بتاؤ بھئی تمہارے علاقے کی حالت کیا ہے؟ کہنے لگے حالت کی آپ بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول، ہمارے ہاں تو قحط سالی کے دن چل رہے، راستے کٹ گئے ہیں، وانقطعت السبل، راستے کٹ کے مال مر رہے ہیں، بڑی پریشانی ہے، مایوسی کے دن گزر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بات سنی ان کی تو آپ نے کیا اس موقع پہ فرمایا، تم کہتے ہو کہ مایوس ہو رہے ہیں، مشفقین قانتین، بھئی تمہاری یہ جو مایوسی ہے تمہیں کیا پتا، جب یہ بندوں پہ کیفیت بن جاتی ہے تو عرش والا دیکھ کے اپنے بندوں کو ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تم نے یہ کون سی بات کی ہے، تم کہتے ہو مایوسی بن گئی ہے۔ میرے نبی سے وہ کہنے لگے ذرا غور کرنا، میرے پیغمبر کو فرمانے لگے پھر بات یہ اللہ کے رسول، بندے 11 بیٹھے تھے، ایک یہ بیٹھا ہے، کہتا اللہ کے نبی آپ سفارش کیجیے اللہ کے ہاں، اور اللہ آپ کے ہاں سفارش کرے۔ جب متضاد الفاظ آئے تو میرے نبی طرف دیکھا، مت بول ایسے، رب جو چاہے کرے، میں ایسے نہیں کر سکتا، بلکہ تمہاری مایوسی کو دیکھ کر کے رب ہنس دیتا ہے۔ ایک بندہ قریب بیٹھا تھا، کہنے لگا کائنات کے امام یہ آپ نے بات کیا کی ہے، مجھے جواب دینا، اب یضحک ربنا علینا، کیا ہمارا رب ہمیں دیکھ کر کے ہنستا ہے ہمارا رب؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہمارا رب ہمیں دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ وہ عربی کہتا ہے کائنات کے امام پھر تو کام بن گیا، اگر رب ہنستا ہے فلا نعدم من رب من خیر، پھر میرے رب کی طرف سے بھلائیاں ضرور آئیں گی۔ اللہ کے نبی اگر رب ہنستا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کائنات کے امام دعا بھی کیجئے سفارش بھی کیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، میرے نبی دعا کرنے لگے، اللہم اغثنا، اے اللہ جی بارش نازل فرما دے۔ قریبی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں کائنات کے امام بارش کی دعا نہ کرنا، التمر فی المرابد، اللہ کے نبی ابھی تو کھجوریں ادھر پڑی ہیں جہاں رکھی جاتی ہیں، ابھی تو پیڑ کے اندر کھجوریں پڑی ہیں، انجا تے کھجور دیرن میں پڑیوں ہیں تو دعا تاکہ امین وسے، آپ دعا کر رہے ہیں کہ بارش ہو، کھجوریں تو وہاں پڑی ہیں۔ میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھایا اور اے اللہم اغثنا، اے اللہ جی بارش نازل فرما۔ ابو لبابہ کہتے ہیں کائنات کے امام یہ دعا نہ کرنا، التمر فی المرابد، کھجوریں تو ابھی ادھر ہی پڑی ہیں خراب ہو جائیں گی۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں غور کرنا ابو لبابہ کو دیکھ کر کے، اور ابو لبابہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، چکر کے بچے جو ابو لبابہ وہ ہے۔ میرے نبی کا وہ ساتھی جب بنو قریظہ والوں کے پاس گیا تھا، بنو قریظہ کے لوگ جن کا فیصلے کا بھی انتظار تھا، انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا بتاؤ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟
ابو لبابہ نے جواب تو نہیں دیا لیکن اشارہ کیا کیا؟ یوں اشارہ کر دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں کٹوا دیا جائے گا۔ ابو لبابہ اشارہ کر کے جب واپس آئے، خیال آیا مجھے تو یہ اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تو راز کھول دیا ہے۔ سیدھے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، جا کر کے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، باندھ کے رب کے سامنے روتے ہیں، اللہ جی غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دینا۔ لوگ کہتے ہیں ابو لبابہ یہ کون سا معافی کا طریقہ ہے، تو نے باندھ لیا، کہا نہیں نہیں میری معافی آئے گی، میں اپنے آپ کو پھر چھڑاؤں گا۔ پھر کیا ہوا، ایک نے آ کر کے خبر دیا ابو لبابہ تیری معافی کا اعلان آ گیا، اپنے آپ کو کھول لے، کہا نہیں نہیں جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ کر کے کھولیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ابو لبابہ روتے ہیں وہاں رب کے سامنے، میرے نبی آئے ابو لبابہ کو کھول دیا۔ آج تک مسجد نبی کے اندر جا کر کے دیکھ لینا، ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون جس کا نام استوانہ تو ابی لبابہ رکھ دیا گیا، قیامت تک وہ رہے گا، قیامت تک وہ رہے گا۔ یہ ابو لبابہ کہتا ہے محبوب جی التمر فی المرابد، آپ کیا بارش کی دعا کر رہے ہیں، کھجوریں دعا پڑی ہیں، ارے میرا نبی جہانوں کا نبی بن کر کے آیا تھا، ایک قبیلے کا نبی نہیں، ایک گروہ کا نبی نہیں، ایک علاقے کا نبی نہیں تھا، میرے نبی کے دل کے اندر تو درد پورے جہان کا درد تھا۔ میرے نبی ابو لبابہ کو دیکھ کے کیا فرماتے ہیں، اللہم اغثنا، اللہ جی بارش نازل فرما، اور ابو لبابہ جب رب کے فضل سے بارش نازل ہوگی، بارش آئے گی تو اپنے کپڑوں کو ذرا ٹائٹ کر لے۔ ابو لبابہ ادھر بیٹھا، صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا دیکھا، بادل آیا، چھوٹا سا بادل تھا قطر سے، اس طرح کی ایک بدلی آتی ہے، بارش برسنے لگی، بارش اتنی آئی کہ التمر فی المرابد والے کی کھجوروں تک پانی جانے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو لبابہ نے لنگوٹ باندھا ہوا ہے، جا کر کے اپنی کھجوروں کی حفاظت کرنے لگے، یصب صالب المرابد، جا کر کے جہاں سے پانی آتا تھا وہاں کپڑے دے رہے ہیں، مٹی لگا رہے ہیں کہ پانی نہ آئے۔ میرے نبی نے دعا کی، عرش والے نے قبول کر لیا۔ عرض کرنے کا مقصد تھا اس حدیث کے اندر جو بات آئی، رب جو چاہے کرے، رب کو آپ کہہ تو ضرور سکتے ہیں لیکن اپنی منوا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کیا سفارش تو کی جائے گی، نبی کرے گا، لیکن رب نبی کے پاس سفارش نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے اس چیز کا انکار کر دیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مانگ وہ تجھے دے گا، جو چاہے وہ دے، لیکن آپ سختی نہیں کر سکتے، آپ مایوسی کے اندر نہ جائیں۔ اللہ نے اگر ایک بھی ہے تو وہ 10 دینے پہ بھی قادر ہے، اور یہ نہ کہ میرے گھر کے اندر بیٹی کیوں آ گئی ہے۔ میرے نبی جس کو رحمت کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ رحمت ہوا کرتی ہے، وہ ظالم انسان ہوگا جو بچی کے جنم پہ اپنے چہرے کو تبدیل کر لے، غصہ کر لے۔ تجھے کیا پتا کہ اس بچی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ یہ بچی تھی جس کو دیکھ کے میرے نبی کھڑے ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیٹی تھی، ایک تیری بیٹی ہے، ایک میرے نبی کی بیٹی ہے، غور کرنا ذرا۔ یہ بیٹی تھی، فاطمہ آتی ہے تو میرے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس مقام کو بھول گئے کہ یہ بیٹی کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ ہم چلیں گے اس دنیا کے اندر جو ظالم قسم کی دنیا ہے، جو جہالت کی دنیا ہے۔ اگر علم ہوتا
تو کبھی بھی آپ اس طرف نہ آتے. اور میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں جمعے کے توسط سے، علم وہ ہے جو رب کا قرآن ہے، علم وہ ہے جو میرے نبی کا فرمان ہے. ورنہ یہ پڑھے ہوئے انگریز یونیورسٹیوں کے اندر صحیح طرح سے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، صحیح طرح سے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. جن کو ہم اپنے لیڈر بنا کر کے آگے لگا دیتے ہیں، ان کو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہے، تو نتائج پھر آپ کے سامنے ہیں. یہ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو جواب ملتا. وَإِذَا الْمُوءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر مارا گیا. اور آپ کے سامنے اس صحابی کا واقعہ بھی ہوگا. جو صحابی بعد میں بنا، پہلے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کائنات کے امام اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، فرمایا بیان کرو. پھر کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، وہ پیچھے کر لیتا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول اشترط علیک، میری ایک شرط ہے، بڑا مجرم ہوں، مجھ جیسا کوئی دنیا کے اندر مجرم بھی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا آجا بیعت کر لے، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. ارے میرے ساتھ مل کر کے تو دیکھ، میری پہچان تو کر کے دیکھ، میرے قریب تو آ کر کے دیکھ، ارے سنت کو اپنا کر کے تو دیکھ. نبی کے طریقے سے رب کعبہ کی قسم ایک مرتبہ نماز پڑھ کر دے دیکھ، تجھے کتنا سکون ملے گا، تیرے تصور میں بھی نہیں ہوگا. میرے نبی نے فرمایا قریب آ جا ذرا. کہتا ہے بات یہ ہے میں بہت بڑا مجرم ہوں، مجھ جیسا دنیا میں مجرم نہیں ہے، کیا میرا رب مجھے بھی معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں میرا رب تجھے بھی معاف کر دے گا. کہتا ہے جرم سن لو. اپنا جرم سنانے لگا، اور جب جرم سنا رہا ہے صحابہ بھی رو رہے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی رو رہے ہیں. بچیوں والوں میرے نبی کو یاد کرو. جب میرے نبی نے سنا، وہ کہتا ہے کائنات کے امام میں اپنی بیٹی لے کر کے گیا، گڑھا کھود رہا تھا، مٹی اڑ کے میری داڑھی پہ آ کر کے گری. میری بچی نے کہا بابا جی، ابو جی، اللہ کی قسم آج بھی ہم جب راتوں کو سفر کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچی آگے سے ملتی ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتی ہے، سکون آ جاتا ہے. کبھی کبھی تکیے کے نیچے سے چیزیں ملتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کس لیے کہا؟ آپ کی بیٹی آپ کے لیے رکھ دیتی ہے. پاپا کھائیں گے تو ہم نے کھا لیا. اور دنیا والوں یہ رشتے کہیں نصیب نہیں ہوتے جن کی بچیاں ہیں، وہ مبارکباد کے لائق ہے. میرے نبی کو صحابی بیان کر رہا ہے، کہتا ہے ابھی یہ مسلمان نہیں تھا، کیا کہتا ہے؟ جب میری داڑھی پہ مٹی گری تو اس نے صاف کی، میں پریشان بھی ہوا، لیکن کفر اور جہالت کے اندر گرا ہوا بندہ پھر گڑا کھولتا ہے. وہ کہتی ہے ابو جی اس میں کیا کرنا؟ میں خاموش ہو جاتا. آ کر جب میں نے مٹی اس کے اوپر ڈالی، مٹی ڈال رہا تھا، وہ رو کر کے کہتی ہے ابو جی مجھے واپس لے چل، کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں مانگوں گی ابو جی. جب میں نہ مانا تو اس نے آگے سے کہا تھا قیامت کے دن میں بدلہ لوں گی. کتنی کسی نے طرف کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، نہ میں رواں نہ میں پیسہ منگا، نہ تیرے کل کلیاں چھوڑ، نہ جامی بابل، مت روندی روندی مر جاواں. جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، لب
اب وارث بن جائے گا جس نے بیٹی کی کفالت کری، اسے آگے روانہ کر دیا۔ میرے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، بچیوں کا خیال کیا کرو، تعلیم کا خیال کیا کرو، تعلیم دینی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دینی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا بچی کو فائر نہ کرتا، حدیث پڑھی ہوتی بچی کو سنبھال کر کے رکھ لیتا۔ غور کرنا میرے نبی کے گھرانے کے باہر بھی ایک عورت آئی ہے، یہ بچیوں کا ہی منظر تھا جس نے آ کر کے صدا بلند کی، کھانے کے لیے کوئی دے دو۔ میرے نبی کے گھر میں صرف 3 کھجوریں نکلی، 3 کھجوریں۔ امی جی عائشہ لے کر کے کھجوریں دروازے پہ آتی ہے، عورت کو پکڑا دی، ایک کھجور ایک بچی کو دوسری بچی کو دے دی، تیسری کھجور کھانے لگی۔ بچیوں نے پھر اشارہ کیا، ماں ماں وہی بیٹی کبھی ماں بنتی ہے، ماں کے دل میں محبت جاگی، کہا اچھا اس کے 2 ٹکڑے کی آدھا ایک کو دیا، دوسرا آدھا دوسری کو دے دیا۔ امی جی عائشہ صدیقہ نے منظر دیکھا، رونا شروع کر دیا، اولاد نہیں میری بچی ہوتی میں بھی اسی طرح سے پیار کر لیتے۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمایا عائشہ کیا بات ہے، لما تبکی عائشہ، لما تبکی عائشہ، عائشہ کیوں روتی ہے؟ جواب دیا، اللہ کے رسول آج ایک سائل آئی جو اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، اس نے پیار کیا، مجھے بھی یاد آیا میری بچیاں ہوتی میں بھی اسی طرح سے پیار کرتی۔ میری امی روئی، میرا نبی بھی رونا شروع کر دیتا ہے، بچیوں کی محبت میں آ کر کے کائنات کے امام روئے۔ جب نبی ان بچیوں کی وجہ سے روئے، رب نے قرآن نازل کر دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پھر رب نے پوری کائنات کی، امی عائشہ ہو، میرے نبی کی گھر والیاں ہو، سب کو پوری کائنات کی ماں بنا دیا۔ اصل مسئلہ بچیوں کی وجہ سے چلا تھا۔ امت مسلمہ کے لوگوں ان کا خیال کیا کرو، جب تم ان کا خیال کرتے ہو رحمان عرش پہ تمہارا خیال کرے گا۔ آج ہم راستے بھٹک کے بھول گئے، دوسروں کے چکر میں پڑ کے ہم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ خدا کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ آپ اس راستے پہ آ جائیں جو راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر بچی نہ ہو تو مجھے جواب دو، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین یہ سلسلہ پھر کیسے چلے؟ قیامت تک کوئی کہتا میں حسینی ہوں، کوئی راشدی ہے، کوئی بخاری ہے، یہ سلسلہ وہاں سے چلا تھا۔ اور اگر آپ اس جگہ پہ چلتے ہیں تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور ہونا چاہے ان لوگوں کے منہ پہ جو آج تک مدارس کے خلاف ہیں، کتاب و سنت کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، دباؤ گے نتائج آپ کے سامنے ہیں، اور پڑھو گے پھر نتائج کیا ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، کس وجہ سے روتے ہیں؟ غور کرنا، روتے ہیں میرے نبی نے امامہ بنت زینب کو اٹھا کر کے نماز پڑھی، میرے نبی کا بچیوں کے ساتھ پیار دیکھنا ذرا، میرے نبی نے امیمہ کو اٹھا کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، میرے نبی اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے کی باری آتی ہے غور کرنا، زمین پہ سجدہ کرنا ہے، میرے نبی سجدے میں ان کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو دوبارہ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ غور کرنا، ابو ہریرہ روتے ہوئے نظر آئے، کیا کہتے ہیں؟ کاش میری بھی نمازی ہوتی، میں بھی اسی طرح 2 رکعتیں نماز پڑھتا۔ میرے گھر میں بچی اس طرح کی نہیں آئی ہے۔ میرے بھائیوں
پوچھو جنہوں نے کتاب و سنت کی آبیاری کی تھی. میری امی عائشہ آخر بچی تھی پھر بڑی ہو گئی. بچیوں کا مقام یہ سمجھیے آج ہم اللہ کے دروازے سے دور ہے. او بھائیو مت دور جاؤ, اس رب کے سامنے آ جاؤ. اگر تو رو کر کے مانگتا تو میرا رب کیا پتا تجھے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا, کیونکہ وہ رب تو ہر کسی کی سنتا ہے, اور اس وقت زیادہ سنتا ہے جب بندہ مایوس ہونے کی طرف. حدیث میں آتا ہے مایوس ہے. قرآن بھی کہتا ہے, قرآن بھی کہتا ہے مایوس مت ہونا. میرا ایک موضوع مشہور آج کل چل رہا ہے, رب بندے کو دیکھ کے کس وقت ہنستا ہے. اس میں ایک یہ بات ہے کہ جب بندہ کہتا ہے بڑی دعائیں کی میری دعائیں قبول نہیں ہوئی, مایوسی کی طرف جاتا ہے نا, تو رب کہتا ہے مایوس نہ بن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نوٹ کرنا, عجیب ربنا من قنوت عبادی. میرا رب تعجب کرتا ہے جب بندے نا امیدی کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں بڑی بڑی دعائیں کی لیکن قبول نہیں ہو سکی, بڑا مانگا لیکن مل نہ سکا, راتوں کو جاگے لیکن وہ پڑھا نہ سکے. تجھے کیا پتا جب تو راتوں کو جاگ کے سجدے کرتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے, آسمان کا رب تجھے دیکھ کر کے مسکرا دیتا ہے, آسمان کا رب تجھے دیکھ کر کے ہنس دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا عجیب ربنا من قنوت عبادی وقرب غیرہ ازلین قانتین فیذل یضحک یعلم ان فرجکم قریب. اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کو ذرا نوٹ کرنا. فرمایا بندے کے رب دیکھ کے تعجب کرتا ہے کہ میرا بندہ مایوس ہونے لگا ہے, کیونکہ بڑی تنگیاں آئیں, بڑی پریشانیاں آئیں. یہ پریشانیوں میں آیا اور رب نے دیکھا, اور رب اس کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. رب کیوں ہنسا؟ انا فرجکم قریب, ابھی تو میں نے تمہاری تنگیاں ختم کر دینی ہے, ابھی تمہاری پریشانیاں ختم کر دینی ہے. اس وجہ سے رب ہنس کے کہتا ہے. اور جس پہ رب ہنستے نا, سکھر کے لوگوں مسند احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, جس پہ رب ہنس دیا فلا حساب علیہ, اس کا کوئی حساب نہیں, اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. جس بندے کو دیکھ کے رب ہنس دے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا حساب نہ لے, وہ عمل کیجئے جن کو دیکھ کر کے رب ہنس دے. آپ کو دیکھ کے رب ہنسے, ان میں سے یہ چیز ہے مایوس نہ ہوا کر. معصوم بچہ بھی دعا کرتا ہے تو رب اس کو بھی قبول کرے. 10 سال کا عمیر بن سعد, 10 سال کا بچہ مسلمان ہوا, اور جب مسلمان ہوا غور کرنا ذرا, جس گھر میں چلا گیا بھوکوں کے فوت ہو گیا, بچہ یتیم بن گیا. امی نے جس سے شادی کی ہے جلاس ابن سوید جس کا نام ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ تھا, منافقوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. بچہ اس گھر میں ہے, یہ اس کی بڑی نگرانیاں بھی کرتا ہے, قیام بھی کرتا ہے. ایک دن آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, بچہ کہتا ہے چچا جی جب اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتا ہوں, دل تھر تھر کے جاتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے, میرے سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. چچا جی اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو آگے سے کیا کہتا ہے, اس کو اپنے کام کا لالچ تھا, کیا کہتا ہے, وہ بچے اگر اس نبی کی ہر بات کو اسی طرح مانو گے, نحن احقر من الحمیر, تو ہم تو گدھے سے بھی بدتر لوگ بن جائیں گے, ہر بات نہیں مانی جائے گی. یہ منافقوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. بچے نے سنا, غصہ آ گیا, میرے نبی کے بارے میں تو نے کیا کہہ دیا. تڑپ کے کہتا ہے آج سے پہلے میری آپ سے بڑی محبت تھی, لیکن آج کے بعد ختم. میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں, جا کر کے ساری بات بیان کروں گا.
وہ کہنے لگا جا بیان کر انک طفل غر، تو چھوٹا سا بچھنگڑا سا بچہ ہے، تیری بات کو کوئی نہیں سنے گا، بات تو میری مانی جائے گی نا، میں بڑا ہوں، سمجھدار ہوں، وڈیرا ہوں، سردار ہوں، بات میری مانی جائے گی، جا جا کر کے بتا دے۔ بچہ میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے ساری بات بیان کی، جب بات بیان کی میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتائیے جو بچہ کہتا ہے یہ کیسی بات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جلاس 5 وقت کا نمازی ہے، نماز پڑھنے آتا ہے لیکن منافقوں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، لیکن بندہ اچھا نظر آتا ہے۔ میرے نبی نے جلاس کو بلایا، جلاس آ جا بھئی، آج اپنی صفائی آ کر کے پیش کر دے۔ جلاس کہتا ہے کائنات کے امام بات یہ ہے، یہ جھوٹ ہے، میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ جب اس نے قسم اٹھائی نا تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات پہ یقین کرتے ہوئے بچے کو کہا بیٹا ممکن ہے تیرے کانوں نے درست نہ سنا، ممکن ہے تجھے غلطی لگی، تجھے غلطی لگی ہو، اللہ اتنی بات کی۔ وہ بچہ اپنا منہ نیچے کر کے رونا شروع کر دیتا ہے، روتے روتے آسمان کو دیکھا، کہا اللہ جی تو جانتا ہے، تیرا نبی نہیں جانتا، عالم الغیب کون رب العالمین ہے۔ بچے نے روتے ہوئے کیا اللہ سے کہا اللہ جی میں سچا نبی کی محبت میں سچا۔ بچہ رو رہا ہے، دنیا والوں بچے کی آنسوں زمین پہ گرے، آسمان سے جبریل آ گیا، جبریل پیغام لے کر کے آ گیا، یحلفون باللہ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذاباً علیما عذاباً علیما فی الدنیا والآخرہ وما لهم فی الآخرة من ولی ولا نصیر۔ قرآن آیا، میرے نبی نے جلاس کو کہا آجا آگے بھئی آجا۔ وہ جب آیا میرے نبی نے فرمایا جبریل آیا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دینا۔ میرے نبی نے بچے کی طرف دیکھا تو مسکرا کر کے دیکھا، غور کر ذرا میرے نبی آگے بڑھے، بچے کو کیا فرمایا اہلاً بیکا، موسٹ ویلکم، بھلی کرے آیا پیارے بچے آگے آجا، سر پہ ہاتھ رکھا، وَفَتَحُ عُذُنُكَ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ۔ بچے بچے تیرے کانوں نے وفا کر دی، تیرے کان سچے، اور میرے رب نے تیری ساتوں آسمان کے اوپر سے تصدیق کر دے۔ اے بچہ تو سچا ہے، تیرا کلام سچا، تیری بات سچی۔ معذرت کے ساتھ بھائیو 4 منٹ اوپر چلے گے، معاف کر دینا مجھے، تیری بات سچی۔ میرے رب کے نبی نے سینے سے لگایا، مایوس نہ ہوا کر، رب تو بچوں کی بھی نہیں موڑتا ہے، ہماری دعوت پہ غور کیا کر، دور نہ جایا کر ہم سے۔ لوگ ایسے بھاگتے ہیں جب آپ بھی اعتراض کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم تو پیار ہم تو کہتے ہیں دور 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 تو نہ جا۔ میری بھی مجبوری ہے اور آپ کی، کیوں جب آتا ہوں تو پہلے یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا، ہم تو پھر سب کے مولوی ہیں، ہم کسی ایک کی فرمائش والے نہیں ہیں، ہم تو سب کے ساتھ ہیں جی۔
دور 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 تو نہ جا، نیڑے 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 میرے آ۔ توحید جیسی دنیا چ خوشبو نہیں، شرک جیسی دنیا چ بدبو نہیں۔ لڈو برفی چھوڑ کے زہر تو نہ کھا، دور 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 تو نہ جا۔ کتاب و سنت نو اسی چھڈ دے نہیں، دین وچ نہیں بدعت کڈ دے نہیں۔ من امام اعظم فقط مصطفیٰ، دور 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 تو نہ جا۔ پرے 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 تو نہ تھی، ویجو 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 مجھے بھی۔ شرک جیڑی دنیا میں بدبو نہ ہے، توحید جے وہ دنیا میں خوشبو نہ ہے۔ کھیر ماں کی چھڈے، کھیر ماں کی چھڈے، بھنگ تو نہ پی، پرے 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 تو نہ تھی۔ کتاب و سنت کے ایسا چھٹندا نہ آیو، دین میں نہ رسم کڈندا نہ آیو۔ من امام اعظم النبی الامی، پرے 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 تو نہ تھی۔ ماشاءاللہ خالد کلونی کی بڑی باکمال ہے، اللہ مسجد شاہ خالد کلونی والی بڑی باکمال ہے۔ بیان تھے ہر کوئی کردہ بڑا سونے دا جمال ہے۔ ابراہیم تمہیں ہن اپنی گل نو مکا، دور 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 تو نہ جا۔ نیڑے 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 میرے آ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم يوم القيامة يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔